نیند آگے مت جانا، نیند عالم اسے پکا رہا تھا کہ اس کے پاؤں پر ٹھوکر لگی اور وہ نیچے گری۔ ابھی وہ اٹھا کر بھاگتی عالم تیزی سے اس کے پاس پہنچا تھا اور اسے زور سے خود میں بھیج لیا۔ چھوڑے مجھے گھر جانا ہے، گھر جانا ہے، ہلائی روتے ہوئے اسے مار رہی تھی۔ عالم کے سب آدمی آس پاس کھڑے تھے پر سب نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھی۔ آگے کھائیے، نیند تم پاگل ہو چکی ہو، میں لے جاؤں گا۔ صبح تمہیں تمہارے ماما بابا کے پاس بولا تھا نہ، میں نے پھر کی وہ بھاگی۔ عالم جب بولا تو اس کا انداز وسا لیے ہوا تھا۔ شاہ جی آپ مجھے ایک رات کے لیے لے کر آئے ہیں، ایسا مت کرے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد تھے، میں بری نہیں ہوں۔ وہ سسکتے ہوئے چہرے پھر سے اس کے سینے میں چھپا گئے۔ عالم نے محسوس کیا تھا، اس کا وجود لرز رہا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ نہیں یہ سب کسی نے کہا تم سے؟ عالم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آرام سے کہا پر آنکھیں ضبط اور وسے سے لال ہو رہی تھی۔ شاہ جی ایسا مت کرنا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ولین جب بولی تو عالم شاہ نیچے سے اٹھا تھا اور اسے سیدھا کھڑا کیا۔ ہاں ہے پاؤں جب زمین پر لگے تو ولین درد کی وجہ سے کرا اٹھی۔ عالم نے لائٹ کی روشنی میں دیکھا کہ اس کے پاؤں میں پہنے موزے اور اس میں بینی سفید جگہ جو آگ سرخ ہو چکی تھی۔ پاؤں میں درد ہے، عالم سے بولا جس پر اس نے ہم نے سر ہلایا۔ اس کے سب خادم حیرت زدہ سے تھے۔ وہ عالم شاہ جو کسی کو اپنے جوتے کی نوک پر نہیں رکھتا، وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کو اب بادلوں میں بھرے جنگل سے اپنے فارم ہاؤس کی طرف جا رہا تھا۔ سب ہی اس کے پیچھے آہستہ سے چل رہے تھے۔ ڈاکٹر کو لے کر آؤ جلدی۔ فارم ہاؤس پہنچ کر عالم کے کہنے پر اس کا ایک نوکر جلدی سے ڈاکٹر کو لینے چلا گیا۔ عالم اسے کمرے میں لاتے ہی بیڈ پر لیٹا دیا۔ ہورائن ابھی بھی عالم سے خوفزدہ تھی۔ شاید جی مجھے ایک رات کے لیے۔ ششش ہورائن ایک اور لفظ نکلا تمہارے منہ سے اس بارے میں تو میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، سب سے اندازہ میں بولا۔ ہورائن نے خوف سے آنکھوں کو بند کر لیا جس سے عالم کے چہرے پر اس کو آ کر گیا۔ وہ اٹھا اور اس کے قدموں کی طرف گیا، آرام سے اس کے پاؤں سے موزے اتارے۔ ہورائن ایک دفعہ پھر سے سستی تھی، اس کے چہرے پر درد کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ عالم نے لب بیچے اسے دیکھا جس کے پاؤں میں جگہ جگہ زخم تھے اور خون رس رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر اندر آیا، اس کے آنے پر عالم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے ہورائن کو چیک کیا اور پھر اس کو انجیکشن لگا دیا جس سے وہ ونبی میں جانے لگی، اور پھر اس کے پاؤں کے زخم کو آہستہ آہستہ صاف کیا اور وہاں میڈیسن لگائی۔ ونبی میں عالم شاہ نے دیکھا تھا کہ اس کے چہرے پر درد تھا اور وہ نیند میں جاتے ہوئے بھی کرا رہی ہے۔ شاہ صاحب زخم کافی گہرے ہیں، دوائی لگا دی ہے اور انجیکشن دیا، آرام کرنے کا، صبح تک ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ میڈیسن لکھ دیا ہے، اس کو ان کے پاؤں پر لگا لیجیے گا۔ ڈاکٹر کے بولنے پر عالم شاہ نے سر ہلا دیا تھا۔ اس کا سارا دھیان ابھی بھی ہورائن پر ہی تھا جو اب سو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ اس کے پاس آیا اور اس کے پاؤں کے زخموں کو ہاتھ سے چھپا اور پھر اس پر کمفرٹ درست کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں بھاگنے کی سزا ضرور ملے گی۔ نیند مجھ سے دور جانے کی ہمت بھی کیسے کی تم نے؟ اس کی سزا تو ضرور دو گا تمہیں میں، پر ابھی اسے سزا ملے گی جس کی وجہ سے تم نے یہ سب کیا۔ عالم اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ پلیز سلمان مجھے میری ہورائن لا دے۔ مسٹر سلمان کا برا حال ہو چکا تھا، پتا نہیں کس حال میں ہوگی۔ میرا دل بہت بے چین ہے، وہ انسان جو اسے ہمارے سامنے اتنی بے دردی سے طبیعت کر رہا تھا، بعد میں کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ مسٹر سلمان اور سلمان صاحب بہت پریشان سے ایک دوسرے سے اپنا غم بانٹ رہے تھے۔ کچھ پتا چلا میری ہور کا صاحب؟ مسٹر سلمان اپنے بیٹے سے بولی جو کچھ دن پہلے ہی ہورائن کی خبر سن کر واپس آیا تھا۔ کچھ پتا نہیں چل رہا ماما، کوئی بھی اس کے حالات رپورٹ نہیں لے رہا، بہت پاور ہے اس کی۔ سائن تھکے سے انداز میں صوفے پر بیٹھا آنکھوں کو موندے بولا اللہ ہے کرے گا، اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرے۔ سلمان صاحب سائن کے کندھے پر ہاتھ رکھ تسلی کے لیے بولے بابا آپ فکر مت کریں، میں اس انسان کو چھوڑنے نہیں والا جس نے میری بہن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ صاحب بولا تو اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ سلمان کچھ غلط مت کرنا تب تک نہیں جب تک ہماری ہور اس کے پاس ہے، میں نہیں چاہتا وہ اسے نقصان پہنچائے۔ سلمان صاحب سمجھداری سے بولے جس پر سائن سر کو جھٹک گیا پر بولا کچھ نہیں، اور آرام سے اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بیگم ہو سکے تو زیادہ مت پریشان ہوا کرو، اس کے سامنے ایک بچہ تو ہم کھو چکے ہیں، دوسرا کھونے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ سلمان صاحب بولے تو ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ مسٹر سلمان بھی بے آواز ہو دی میں کیا کروں سلمان، وہ بیٹی ہے میری اور لاڈلی بھی، اور وہ تو ہے بھی ڈپوک سی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، سب ٹھیک ہوگا، اللہ پر چھوڑ دے، بس اب زیادہ پریشان مت ہو۔ آپ سنا آپ نے؟ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولے جس پر وہ سر کو ہلا دے۔ بابا آپ کب آئے اور اتنی جلدی کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے۔ ماں نور نیچے آئی تو سامنے ہی تسلم صاحب کو دیکھ کر بولی زین کہاں ہے؟ زین وہ اونچی آواز میں چیخے کیا ہوا ہے؟
بابا سب ٹھیک تو ہے؟ ماں نور پریشانی سے بولی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے ماں نور، بچے کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ اس دفعہ بولے تو ان کا لہجہ نم تھا۔ جی بولے زین نیچے آ کر سرد سے انداز میں بولا۔ ماں نور اس کا اندازہ دیکھ کر ہی حیران تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ سب کیوں کیا تم نے میرے ساتھ؟ یہ تسلم صاحب رسے سے اسے گھورتے ہوئے بولے۔ زین کے پیچھے پیچھے زمین بھی رہی تھی۔ بابا کیا ہوا؟ زمین بھی پریشانی سے تسلم صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں بیٹیاں ان کے ساتھ لگی پریشان تھی، جبکہ زین کا اندازہ سرد تھا۔ زین کیوں کیا؟ تسلم صاحب کا سوال دونوں بہنیں نہیں سمجھ پا رہی تھی، پر زین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ماں کا حصہ لیا ہے اور سب میری اپنی محنت ہے، آپ سے مطلب؟ زین پرسکون طریقے سے صوفے ہر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ دونوں ماں نور اور زمین زین کا یہ انداز دیکھ کر حیران تھی۔ ماں کا حصہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تسلم صاحب چیخے۔ آواز آہستہ، تسلم صاحب مجھ سے برداشت نہیں ہے یہ رب، اور میں آپ کو جواب دے رہی ہوں، اپنی بیٹیاں لے اور جائے یہاں سے۔ زین تحمل سے بول کر ان تینوں کی دنیا ہلا گیا۔ زمین تمہاری بیوی ہے؟ نہیں، زمین آپ کی بیٹی ہے، میرا اور اس کا کوئی رشتہ نہیں، وہ تسلم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ زین میں اور ماں نور چلے جائے گی، پر زمین تو تمہاری بیوی ہے، اسے تو مت نکالو۔ ان کے لہجے میں بیسی تھی۔ یہی تو سب سے بڑی سزا ہے آپ کی کہ آپ کی بیٹی برباد ہو جائے اور میرے پیار میں مر جائے۔ زین کمینی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک آنکھ دبا کر بولا۔ بابا یہ سب کیا ہے؟ زمین ہی ان سے بولی، جو خود زین کی ہر رویہ سے دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ اپنا سامان لے کر آؤ تم دونوں۔ تسلم صاحب کے بولنے پر وہ دونوں ان کو دیکھنے لگی۔ زین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بابا پر سنا نہیں؟ تم دونوں نے جاؤ، اپنی ضرورت کی چیزیں لے آؤ اور چلو میرے ساتھ۔ تسلم صاحب کے چیخ کر بولنے پر دونوں اوپر کی طرف اپنے روم میں گئے۔ اچھا نہیں کر رہے تم؟ زین پچھتاوا دیے۔ تسلم صاحب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جو ان کی بات سن کر ہنس دیا۔ کوئی بات نہیں، پچھتا لونڈا پیارے سسر جی، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ بابا جی، وہ دونوں حیرت زدہ سے بس تسلم صاحب اور زین کی باتیں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ طلاق مل جائے گی جلدی ہی۔ زین کی بات سن کر زمین کو لگا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے مڑ کر زین کی طرف دیکھا، جو اب سگریٹ سجدہ کر پی رہا تھا۔ تسلم صاحب خاموش ہوئے۔ ماں نور بھی عظیم کا یہ روک دیکھ کر پریشان سی تھی، پر اس کی یہ بات سن کر اور بھی زیادہ حیرت زدہ رہ گئی۔ جس دن طلاق دی، اس سے آگے دن میرے جنازے میں شرکت ضرور کرنے نہ۔ زمین بولتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ ہاں سوری میری جان، اتنا بے فضول وقت نہیں ہے میرے پاس، وہ ہنستے ہوئے بولا، جس پر زمین لب بیچے باہر نکل گئی، پر ماں نور کو تسلم صاحب کھنچتے ہوئے لے لیے۔ پیچھے زین کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ نفرت کی جنگ میں آج اس نے اپنے سب رشتے کھو دیے تھے۔ بابا کہاں جائے گی یہ؟ زمین پریشان سی تسلم صاحب سے بولی۔ فرق ہے جو تم دونوں کے نام ہے، وہاں جائے گی۔ تسلم صاحب گاڑی چلتے ہوئے ان دونوں کے ساتھ اس جگہ پہنچے تھے۔ وہ جگہ کچھ خاص نہیں تھی، پر رہنے کے قابل تھی۔ تسلم صاحب کے دروازہ کھولنے پر اندر دیکھا تھا، فرید کا کافی برا حال تھا۔ تسلم صاحب کا دھول کی وجہ سے سانس بند ہونے لگا۔ زمین نے آگے بڑھ کر جلدی سے کھڑکی اور بالکنی کا دروازہ کھولا اور وہاں پاس چیر کو صاف کیا۔ گیٹ آپ ٹھیک ہے؟ زمین ان سے پریشانی سے بولی، جبکہ ماں نور بس دیوار کے ساتھ لگی رونے میں مصروف تھی۔ یہ سب کیوں کیا؟ زین بھائی نے ڈر ماں نور بولتے ہوئے دیوار کے سہارے ہی نیچے بیٹھ گئی۔ اسے لگتا ہے اس کی ماں کی موت میں میرا قصور ہے، اسی لیے اس نے میرے تمام شہید بھیج کر اپنے نام کر لیے، اور وہ گھر میں پہلے ہی زین کو اس کی ماں کے حصے میں دے چکا تھا۔ ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے، ہم برباد۔ وہ ابھی بولتے زمین بولی، ڈیڑھ برباد ہم نہیں، وہ ہو گیا۔ آج اس نے تمام رشتے کھو دے، اپنی زد پر اناور آپ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زمین اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرائی۔ پاس بیٹھی ماں نور بس چپ سی ہو گئی تھی۔ چلیں آپ بیٹھے میں روم کو دیکھو تاکہ آپ آرام کریں، پھر کچھ سوچتے ہیں۔ میں جاب وغیرہ کا کچھ کرتی ہوں۔ زمین بولتے ہوئے اٹھ کر اندر گئی تھی، جہاں صرف 2 کمرے اور ایک چھوٹا سا کچن اور چھوٹا سا ہی ہال تھا، جہاں پر صوفہ لگا ہوا تھا، جہاں تسلم صاحب پاس چیر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زمین روم میں آ کر اپنے گرتے ہوئے آنسو کے ساتھ پورے کمرے کو جھڑنے لگی، جس میں ایک سنگل بیڈ اور درسن تھا، پر کمرہ اتنا گندا نہیں تھا، صاف ہی تھی۔ زمین رو بھی رہی تھی، پر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے گھنٹے میں پورا کمرہ صاف کر لیا تھا، اور پھر مسکراہٹ کے ساتھ باہر آئی تھی۔ چلے آپ دونوں رو کیوں رہے ہیں؟ اتنا پیارا اور صاف گھر ہے، ڈیڑھ ضرورت کی ہر چیز ہے، چلے دونوں رونا بند کرو اور لیٹو جا کر اندر۔ زمین ماں نور کو تسلم صاحب سے دور کرتے ہوئے ان کو بولی، جس پر وہ اسے سر پر پیار دے کر اندر روم کی طرف بڑھ دیے۔
آپ ہی زین بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ نور روتے ہوئے بولی تھی، جس پر زمین لب بیچے بس اسے اپنے ساتھ لگ گئی اور اسے صوفے تک لا کر اسے وہاں لٹا دیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ سو جاؤ، آرام کرو نور، زمین اسے پیار دیتے ہوئے بولی، جس پر ماں نور بس آنکھوں کو موند گئی۔ اس وقت وہ تینوں بہت ٹوٹے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو اس شخص نے مار دی تھی جو ان کا اپنا تھا۔ زمین بس جب سے ماں نور کو لیے وہی بیٹھی رہی۔ آخری دفعہ نیند کی کس سے بات ہوئی تھی؟ عالم شاہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ وہ دونوں عورتیں جن کی مولائن سے بات ہوئی تھی، ان کی سانس گلے میں اٹک چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اب ان کا بہت برا حال ہوگا۔ شاہ صاحب، ہمیں نہیں پتا تھا۔ وہ بیوی آپ کے ساتھ رات، ان میں سے ایک بولتی عالم کی دھاڑ پر، وہی ان کی زبان پر کنف لگ گیا۔ بکواس نہیں، نیند کے بارے میں کسی نے ایک لفظ بھی بولا تو جان سے مار دوں گا۔ میں اور تم دونوں کا آج آخری وقت ہے۔ عالم لال اندارہ ہوتی آنکھوں سے ان کو گھورتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہوئے غرایا، ان دونوں کو؟ نہیں شاہ صاحب، ایسا مت کرے، غلطی ہو گئی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ وہ دونوں روتے ہوئے ان کے پاؤں میں بیٹھ گئے۔ معاف کیا، ان بچوں کی خاطر پر ان دونوں کو باہر پھینک دو۔ آج سے تم دونوں مجھے یہاں نظر آئی تو وہ حال کرو گا جو تم سب کی سوچ ہے، اور باقی سب کسی کی ایک بڑی نظریہ بار میری نیند تک پہنچی تو وہ اس دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ عالم شاہ کی تھا پورے ہاتھ میں گنجی۔ وہ سب کو ایک نظر دیتے ہوئے وہاں سے اٹھا تھا اور اوپر ہولین کے پاس چلا گیا۔ تم دونوں پاگل ہو، وہ صاحب کی بیوی ہے، نکاح کر کے اسے یہاں لے کر آئے ہیں، اور اب بھولیا بستر اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے۔ ایک خادم کے بولنے پر وہ دونوں بس دیکھ کر رہ گئی اور روتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے سب میں یہ بات پھیل گئی کہ شاہ صاحب نے خاندان سے باہر ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے۔